صبا شوہر کا حکم مانے پر مجبور تھی۔ اس روز خوب سنگار کرا کے برکت اسے کر لے گیا اور فون سننے کے بہانے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ نہ لوٹا۔ صبا نے میزبان سے پوچھا کہ برکت کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ اب آئے گا بھی نہیں، وہ تمہیں طلاق دے کر تمہارا سودا کر گیا ہے، اب تم ہماری ملکیت ہو۔ اس کے بعد صبا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دل تھلا دینے والا تھا۔ جب صبا چھوٹی تھی اس کے والد ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ وہ بس ڈرائیور تھے۔ ایک روز ان کی بس پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری۔ یوں صبا کی ماں نے بڑی جوانی میں بیگوں کی چادر اوڑھ لی۔ ان دنوں صبا 2 سال کی تھی اور اختر سال بھر کا۔ باپ نہ رہا تو چچا ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے۔ چچی نے کچھ دن حسن سلوک دکھایا مگر جلدی اکتا گئی اور اس کا پیار سختی میں بدلنے لگا۔ 1 سال بعد یہ لوگ ماموں کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ننیال میں بھی چند دن تک انتقالوں کی آؤ بھگت ہوئی، پھر ممانیوں نے جینا دو بر کر دیا۔ شمیم خاتون در بدر جا کر بھائیوں کے گھر میں کام کرتی، تب کہیں ان تینوں کو کھانا نصیب ہوتا۔ گھر مشترکہ تھا لیکن سب کے کچن الگ الگ تھے۔ شمیم خاتون کو بھائیوں نے چھت پر بنا ہوا ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دیا۔ عزت سے سر چھپانے کو ٹھکانہ تو مل گیا مگر بھائیوں کو ایک مفت کی نوکرانی بھی میسر آ گئی۔ شمیم خاتون کو بڑی بھابھی ایک دن کا کھانا دیتی تو اگلے دن منجلی کے کچن سے، اور تیسرے روز چھوٹی بھابھی کے دسترخوان سے پیٹ کی آگ بجھانے کو کچھ نہ کچھ لینا پڑتا۔ بھابھیوں سے کھانا لے کر بچوں کے آگے رکھنا بہت اہانت آمیز اور تکلیف دہ تھا۔ ایک روز اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ میرے کچن میں راشن ڈلوا دے تو مہربانی ہوگی، میں صبح سویرے اوپر ہی اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا لیا کروں گی۔ بھائی سمجھ گئے کہ ان کی بیوہ بہن کی زندگی اجیرن کر رہی ہے۔ تینوں آپس میں بیٹھے اور سوچا کہ شمیم ابھی مشکل سے بیس کر رہی ہے، اتنی طویل زندگی وہ تنہا کیسے گزارے گی؟ بہتر ہے کہ کوئی شریف آدمی دیکھ کر اس کی شادی کرا دیا جائے، ورنہ وہ بیویوں کی چہرہ دستیوں سے نہ بچ سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے عزیزوں اور دوستوں سے ذکر کیا، اور جب ایک مناسب رشتہ مل گیا تو شمیم خاتون کا نکاح ثانی صغیر احمد سے کر دیا۔ صغیر کے 2 بچے تھے لیکن ان کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ بظاہر شریف آدمی لگتا تھا اور اپنا کاروبار بھی تھا۔ بھائیوں نے اللہ کے بھروسے پر یہ رشتہ قبول کر لیا مگر اس شرط پر کہ صغیر احمد شمیم کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح رکھے گا اور انہیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ صغیر احمد نے یہ شرط مان دی۔ یوں صبا کی ماں صغیر احمد کے گھر آباد ہو گئی اور دونوں کمسن بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب تک صبا اور اختر چھوٹے تھے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ سوتیلے باپ نے ان کا خیال رکھا اور ذرا تکلیف نہ دی۔ شمیم بھی شوہر کے بچوں کا بڑا خیال رکھتی تھی کیونکہ صغیر احمد گھر میں کسی شے کی کمی نہ ہونے دیتا تھا، نہ اپنے بچوں کے لیے اور نہ شمیم کے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، بچے بڑے ہوئے تو مسائل بھی بڑھنے لگے۔ بات یہ تھی کہ صغیر احمد کا مزاج کچھ اور طرح کا تھا اور اس کے گھر میں رشتہ دار پھولے بندوں آتے جاتے تھے۔ یہ سب کے بھائی بھتیجے تھے۔ شمیم انہیں آنے سے روک تو نہیں سکتی تھی مگر محسوس کرتی تھی کہ شوہر کے یہ رشتہ دار محض صبا کی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ وہ بہت حسین تھی۔ اس کی بولی بالی صورت پر وہ روپ آ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ایک دن شمیم کا بھائی آیا تو اس نے اپنی پریشانی بیان کر کہ صبا اب بڑی ہو گئی ہے اور گھر میں صغیر کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں، ان کی نگاہیں میری 14 سال بیٹی کے چہرے پر جمی رہتی ہے، میں یہ صورتحال نہیں سنبھل سکتی، آپ اسے اپنے گھر لے جائیے، پھر ہم اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش کریں گے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی جلد ہو جائے۔ ان دنوں صبا اور اختر دونوں 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ ماموں کے گھر صبا کو گئے 3 روز ہوتے اور اختر ایک دن صبح اسکول گیا مگر شام تک نہ لوٹا۔ ماں پریشان ہو گئی، صغیر احمد بھی مخفمے میں پڑ گیا کیونکہ لڑکا ہمیشہ وقت پر اسکول جاتا اور ٹھیک وقت پر آ جاتا تھا۔ آج کیا ہوا کہ ابھی تک واپس نہیں آیا، دن ڈلنے لگا۔ شمیم خاتون کی طبیعت بگڑنے لگی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میرا بیٹا جہاں بھی ہے خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ محلے داروں سے پوچھ لیا، استاد کے گھر بھی پتہ کیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 3 دن گزر گئے۔ اب سوتیلے باپ نے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ درج کروائی کہ ہمارا لڑکا غائب ہے۔
پولیس نے محلے کے لڑکوں سے پوچھ گچھ کی تو ایک لڑکے نے بتایا کہ اس نے اختر کو رضوان کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ پولیس نے رضوان کو تانے بٹھا لیا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہ بتایا، مگر جب 2-4 چتر پڑے تو سب کچھ اگل دیا۔ پولیس کے آگے بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آگر کیا چیز تھا، چند جامپڑ ہی کافی ہو گئے۔ رضوان نے اسی سنسنی خیز انکشاف کیا جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے بتایا کہ اختر کی بہن صبا روز پیدل اسکول جاتی تھی۔ وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھ سے بات نہ کرتی تھی۔ ایک روز اس امید پر کہ شاید آج وہ بات کر لے، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ سامنے سے اختر آ گیا۔ وہ اپنے اسکول جاتے جاتے راستے سے واپس پلٹا تھا۔ شاید کچھ گھر بھول آیا تھا۔ اسے دیکھ کر صبا نے آواز دی اور میری شکایت کر دی کہ بھائی یہ لڑکا روز میرے پیچھے آتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے۔ اختر نے اسے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، تم ابھی اسکول جاؤ، یہ تمہارے پیچھے آئندہ نہیں آئے گا۔ جب صبا آگے چلی گئی تو اختر نے رضوان سے کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے، تم ہمارے محلے کے ہو اور میری بہن کے پیچھے آتے ہو۔ رضوان نے جواب دیا کہ وہ تمہاری بہن ہے، میری تو نہیں۔ اختر کو غصہ آ گیا اور اس نے رضوان کا گریبان پکڑ لیا۔ دونوں دوست دستے گریبان ہو گئے۔ یہ واقعہ گھر سے کچھ دور ہوا تھا، اس لیے محلے والوں کو خبر نہ ہوئی، البتہ چند راہ چلتے لوگوں نے سمجھا بجھا کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہن کا معاملہ تھا، اس لیے اختر نے کبھی بھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد رضوان ملا تو اس نے معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا۔ اختر نے اسے معاف کر دیا۔ رضوان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آئندہ میں خود تمہاری بہن کی حفاظت کروں گا۔ محلے کی ہر لڑکی بہن کی طرح ہوتی ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، ساری عمر تم سے شرمندہ رہوں گا۔ اس کے بعد دونوں میں دوستی قائم ہو گئی۔ اختر نے دل صاف کر لیا، مگر رضوان نے دل میں کینہ پا لیا۔ وہ بظاہر دوست بن گیا لیکن اندر ہی اندر موقع ملنے پر بدلہ لینے کے فیصلے پر قائم تھا۔ انہی دنوں جب صبا ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، رضوان نے اسکول کے بہانے اختر کو موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور ایک خالی مکان میں لے گیا جہاں اس کے 2 دوست پہلے سے موجود تھے۔ یہ خالی مکان ان میں سے ایک کے چچا کا تھا جو دبئی گیا ہوا تھا اور چابی اپنے بھائی کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ یہ لڑکا اکثر یہاں دوستوں کو لاتا تھا، وہ تاش وغیرہ کھیلتے رہتے۔ رضوان بھی انہی میں شامل ہوتا تھا۔ اختر پہلی بار آیا تھا، وہ اس گھر اور ماحول کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ رضوان نے کہا کہ اپنے دوستوں کے بغیر سیر کا مزہ کہاں، ان دونوں کو لینے آیا ہوں۔ تم بیٹھو، پانی شربت پیو، پھر چلتے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے، اختر کو بھی پیاس لگی تھی۔ ایک لڑکے نے اسے شربت دیا۔ سبھی نے شربت پیا تو اس نے بھی پی لیا، لیکن انہوں نے اس کے گلاس میں نشاور گولیاں ڈال دی تھی۔ مشروب پینے کے کچھ دیر بعد اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو انہوں نے اسے چٹائی پر لٹا دیا اور اس کا کام تمام کر دیا، پھر اسی مکان کے صحن میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ رضوان نے اس دن کی لڑائی اور مار پیٹ کا بدلہ لے لیا۔ پولیس نے رضوان کی نشاندہی پر مکان کا صحن کھودا تو اختر کی نعش برآمد ہو گئی۔ اس طرح اس کی گمشدگی کا معاملہ حل ہوا۔ محلے والے انکشش بدا نہ تھے کہ رضوان جیسا لڑکا ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ 17-18 سال کے لڑکے نے اتنا بڑا سانحہ انجام دیا ہے۔ رضوان پولیس کی حراست میں تھا، لیکن اس واقعے میں صبا کا نام بھی آ چکا تھا۔ محلے والوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی کہ اسے ماموں کے گھر اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ شاید اس کا رضوان کے ساتھ کوئی غلط سلسلہ تھا۔ محلے بھر یہ جملہ پھیل گیا کہ بہن کی خاطر بھائی جان سے چلا گیا۔ ایک تو بیٹے کا قتل اور اس پر لوگوں کی غلط باتوں نے شمیم خاتون کو بے حد پریشان اور بدحواس کر دیا۔ اس نے بھائی سے کہا کہ اب صبا کو ادھر مت لانا، ورنہ محلے والے کی زبانیں اور کھل جائے گی، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دو۔ اس جلد بازی میں ماموں نے بھی رشتہ زیادہ پر کان نہیں اور جو پہلا رشتہ آیا اس کے ساتھ باجی کی تقدیر وابستہ کر دی۔ یوں صبا مظفر گڑھ سے بیاہ کر ملتان چلی گئی۔ اس کے شوہر کا نام برکت تھا، وہ لاہور میں کوئی کاروبار کرتا تھا۔ ایک ماہ بعد صبا کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد کسی نے خبر نہ لی اور اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے
ماں تو بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے بیانک سانحے سے نڈالتی۔ ماموں نے بانجی بجا کر فرض ادا سمجھا۔ سوتیلا باپ زیادہ مداخلت مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ صبا کا بھائی قتل ہو چکا تھا، اب کون اس کی فکر کرتا؟ برکت کو تو ویسے ہی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو کمسن خوبصورت ہو اور جس کا کوئی مضبوط سہارا نہ ہو۔ اسے صبا کی صورت میں من چاہا رشتہ مل گیا تھا۔ صبا کے لیے لاہور شہر اجنبی تھا، یہاں اس کی کسی اور واقفیت نہ تھی۔ برکت اچھا آدمی نہ تھا، اس کی سوسائٹی غلط لوگوں پر مشتمل تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے عیب صبا پر کھلنے لگے۔ پہلے پہلے وہ اپنے دوست گھر لانے لگا، جن میں بعض عیاش اور باثر لوگ بھی شامل ہوتے۔ صبا سے کہتا کہ یہ افسر ہے، میرے کاروبار میں مدد کرتے ہیں، جب آئے تو اچھی طرح تیار ہو کر ملنا اور خود انہیں کھانا پیش کرنا، یہ ہماری کاروباری ضرورت ہے۔ وہ صبا کو اچھے کپڑے پہناتا، سنگار کراتا اور اس کے دوست ایسی چیزیں پیتے کہ گھر میں ناگوار بو پھیل جاتی۔ ان کے کہکے لگتے تو صبا گھبرا جاتی، ان کے سامنے جانے سے چپتی۔ تب برکت اسے ڈانٹتا کہ یہ کیا بد اخلاقی ہے، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، یہ بہت اہم لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ برکت کی غیر موجودگی میں بھی آنے لگے۔ صبا سخت پریشان رہنے لگی، ماں کو فون کرتی مگر وہ صحیح طرح بات نہ کر پاتی۔ اختر کے قتل کے بعد وہ خود ٹوٹ چکی تھی۔ ایک دن برکت نے کہا کہ اس کے ایک امیر دوست نے دعوت کی ہے، جہاں بڑے لوگوں کی بیگمات بھی آئے گی، لہٰذا تم اچھے لباس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ صبا کو یہ سب ناپسند تھا مگر شوہر کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ اس روز خوب سنگار کرا کے برکت اسے ایک گھر لے گیا اور فون سننے کے بہانے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ نہ لوٹا۔ صبا نے میزبان سے پوچھا کہ برکت کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ اب آئے گا بھی نہیں، وہ تمہیں طلاق دے کر تمہارا سودا کر گیا ہے، اب تم ہماری ملکیت ہو۔ اس کے بعد صبا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ اگلے روز وہ اسے ملتان لے گئے، یہاں بھی اسے مختلف جگہوں پر لے جایا جاتا رہا۔ 2 سال بیت گئے، پھر وہ ہر ماہ نصیب دوبارہ لاہور لائی گئی۔ ایک ایسی جگہ بھیج دی گئی جسے جہنم کہنا ہی مناسب ہے۔ وہ ماں کو بہت یاد کرتی مگر رابطہ ممکن نہ تھا۔ وہ ایسی دلدل میں تھی جہاں رہنے والی عورت کا رشتہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ اس نے یہ دلدل آسانی سے قبول نہیں کی تھی، مگر ظلم سے پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس پر بھی ایسی سختیاں کی گئی کہ وہ بالکل ٹوٹ گئی۔ عورت کئی رشتوں کے ظلم سے بھاگ سکتی ہے مگر شوہر کے ظلم سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ہر بات کو میاں بیوی کا معاملہ کہہ کر عورت کا ساتھ نہیں دیتے۔ برکت بدبخت صبا کو بیوی بنا کر بازار کی زینت بنا گیا۔ صبا کے ماموں برکت کے نمبر پر رابطہ کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ سوتیلے باپ نے بھی چند بار کوشش کی مگر بے سود۔ بہرحال صبا نے ہر پابندی قبول کی مگر وہ ماں سے ملنے کو بے چین تھی، جس کی اجازت دلاور صاحب نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن اس نے دلاور صاحب کے نوکر کو اعتماد میں لے کر اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ مہربانی ہوگی۔ ماں دلاور کے گھر نہ آ سکتی تھی اور بغیر اجازت وہ بھی ماں کے گھر نہ پہنچ سکتی تھی۔ اس نے خط لکھ کر نوکر کو دیا کہ تم کس طرح مظفر گڑھ جا کر یہ خط میرے ماموں کو پہنچاؤ، وہ ماں کو پہنچا دیں گے۔ نوکر نے خط صبا کے ماموں کو پہنچا دیا تو وہاں شور مچ گیا کہ لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ممانی نے خط پڑھ لیا تھا، شوہر سے کہا کہ جا کر دلاور زمیندار کو ڈھونڈو اور لڑکی کا پتہ کرو، جبکہ دلاور نے سختی سے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی میکے کے فرد سے رابطہ مت کرنا، جب مناسب سمجھوں گا میں خود رابطہ کروں گا۔ دلاور کے نوکر نے بڑے ماموں کے بیٹے سے بات کی اور خط بھی اس نے لیا تھا۔ اس خط پر نوکر کا پتہ لکھا تھا، لیکن ماموں نے نوکر کی بجائے دلاور زمیندار کا کوچ لگا لیا کہ جس کو اس کے علاقے کا ہر آدمی جانتا تھا۔ اس طرح وہ دلاور صاحب کے اصل ڈیرے پر پہنچ گیا، جہاں زمیندار خود تو نہ ملا مگر ایسا شخص مل گیا جو دلاور کا بہنوئی بھی تھا اور اس کا سالہ بھی۔ اس کو بتایا کہ میں صبا کا ماموں ہوں، مجھے چٹھی ملی ہے کہ وہ دلاور کی منقوہہ ہے، مجھے صبا اور اس کے خاوند سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات سن کر سالے صاحب نے اس کے ڈیروں پر بٹھا دیا اور خود دلاور کے پاس گیا جو حویلی میں موجود تھا۔ حوال بتایا کہ اس نے کہا، شجاع خان تم اس بات کو پی جاؤ، غلطی ہو گئی ہے، ایک بے وقت عورت کو عزت بھی دی ہے، اس نے میری لاج نہیں رکھی ہے اور اس راز کو تشت ازبام کیا ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا
مگر تم یہ بات کسی پر مت کھولنا، اور جو شخص آیا ہے اس کو کسی بہانے چلتا کرو۔ میں مزید کسی رشتہ داری میں مجھ پر پڑنا نہیں چاہتا۔ شجاع نے آ کر صبا کے ماموں کو کہا کہ دلاور صاحب گھر پر نہیں ملے، وہ شکار پر نکل گئے ہیں اور آپ فی الحال واپس چلے جائیں، وہ خود آپ کی بانجی کے ساتھ آپ کے گھر آ جائیں گے۔ ماموں تو منہ لٹکا کر لوٹ گئے۔ دلاور نے صبا کو طلاق دے دی اور کہا کہ اب تم جہاں کہو میرا ڈرائیور چھوڑاتا ہے، یہاں سے جو لے جانا چاہو لے جاؤ، کیونکہ تم کو رکھنا میرے لیے اب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم قابل اعتبار نہیں ہو۔ میرے سالے کو بھی علم ہو گیا ہے کہ میں نے تم سے خفیہ نکاح کیا ہے، اگر وہ بھی ایسی ہی کسی عورت سے نکاح کر لے گا اسے باز پرس نہ کر سکوں گا کہ تم نے میری بہن پر سوتن کیوں ڈالی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہر رشتہ دار کہے گا اگر دوسری شادی کرنی تھی تو کسی شریف خاندان میں کی ہوتی۔ اگر تمہاری اصلیت کا میرے لوگوں کو علم ہو گیا کہ تم کو میں کس جگہ سے اٹھا کر لایا ہوں تو میری ساکھ برباد ہو جائے گی اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گا۔ یہ باتیں دلاور کے منہ سے سن کر صبا کا کلیجہ شک ہو گیا، وہ رونے لگی، مگر دلاور نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ وہ چلا گیا اور ڈرائیور کو بھیج دیا۔ بی بی آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو چھوڑاتا ہوں، سامان بھی اٹھا لے۔ صبا نے کوئی سامان نہ اٹھایا، جو جوڑا تن پر تھا بس وہی ساتھ تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے صاحب کے اس دوست کے گھر چھوڑاؤ جہاں پر میرا نکاح ہوا تھا۔ صبا نے جب بھی ماموں کے گھر فون کیا اس کی ممانی نے نفرت سے فون بند کر دیا۔ سبھی کا یہی خیال تھا کہ اسی خراب لڑکی کی وجہ سے اختر کی جان گئی ہے۔ وہ بغیر تحقیق اور ثبوت کے سب الزام اسی پر دھرتے تھے، تاہم صبا نے گناہ کے اس احوال کو دل سے قبول نہیں کیا اور وہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ اسی کے ٹھکانے پر جو لوگ آیا کرتے تھے ان میں ایک زمیندار دلاور صاحب بھی تھے۔ صبا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شخص کی اس پر خاص توجہ ہے، لہٰذا اس نے دلاور کو اپنا حوال سنایا اور اپنا دکھ بیان کیا۔ دلاور بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ انہوں نے نکاح کی پیشکش کی، مگر اس شرط پر کہ یہ نکاح ان کے خاندان اور ملنے جلنے والوں سے پوشیدہ رہے گا۔ صبا تو چاہتی ہی یہی تھی کہ کوئی اسے ہر صورت اس بری جگہ سے نکال لے جائے۔ اس نے یہ بات خوشی سے قبول کر لی، حالانکہ دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا، مگر اسے عزت کی زندگی مل رہی تھی۔ دلاور نے منہ مانگے دام دے کر اس قید پنجی کو سوداگروں کے چنگل سے آزاد کرایا اور ایک دوست کے گھر نکاح کر لیا، مگر وہ بھی اسے وہ عزت نہ دے سکے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ دلاور کی پیدائش پر بھی پابندی لگا دی کہ ان کے پہلے سے بچے موجود تھے۔ صبا کو امید تھی کہ وہ دلاور کے وقت کے ساتھ سمجھا بجھا لے گی، وہ کچھ دن ان کے گھر رہ لے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ناصر صاحب کو صبا کی طلاق کی اطلاع دلاور نے دے دی تھی، چنانچہ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے صبا کو اپنے گھر پناہ دینے کے بجائے دلالرحمان پہنچا دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لڑکی غلط بازار سے لائی گئی ہو اسے اس چھت کے نیچے پناہ نہیں دی جا سکتی جہاں ان کی اپنی بیوی اور بچیاں رہتی ہو۔ دلالرحمان میں اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحبہ اب میں کسی کے سہارے جیوں۔ تب میں نے اس کے سوتیلے باپ صغیر احمد سے رابطہ کیا، اسے بلایا اور سمجھایا۔ وہ شریف آدمی گھبرا گیا، کہنے لگا میری بھی بچیاں ہیں اور محلے میں صبا کی وجہ سے میری عزت خراب ہوئی، سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں خراب لڑکی تھی، اس کی وجہ سے اس کا بھائی کا قتل ہوا، ابھی اسے گھر کیسے لے جاؤں؟ بڑی مشکل سے رحمان کی انچارج اور میں نے اسے راضی کیا کہ دنیا والوں کی پرواہ نہ کرے اور لڑکی کو اس کی ماں کے پاس لے جائے، کیونکہ صبا ماں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ صغیر احمد فطرتاً شریف آدمی تھا، اس نے ہماری بات مان لی اور صبا کو گھر لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ میں بھی ساتھ گئی اور ہم نے صبا کو اس کے ماں کے حوالے کیا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، زندگی نے فرصت نہ دی کہ دوبارہ لاہور سے مسافر گڑھ جا کر اس کا پتہ کرتی۔ بہرحال امید ہے کہ اس کو سوتیلے باپ کے گھر رہنے کے لیے 2 گز زمین مل گئی ہوگی، اور دعا ہے کہ اس معاشرے میں وہ مقام بھی ملا ہو جو کسی عزت دار عورت کا حق ہوتا ہے۔